سود پہ گھر لینا کیسا ہے؟ سود پہ گھر لینا حرام ہے. سود پہ گھر لینا حرام ہے. سود پہ گھر لینا حرام ہے. سود پہ گاڑی لینا حرام ہے. سود کا معاملہ کرنا حرام ہے. سود کا سب سے چھوٹا گناہ سگی ماں کے ساتھ بدکاری ہے. سود خور کو قیامت کے دن ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق نیزہ دے کر کہا جائے گا حارب ربک، اپنے رب سے جنگ کی تیاری کر. اس کا کیا بنے گا جو رب اور اس کے رسول سے جنگ کی حالت میں آ جائے. جاہل ہیں وہ مولوی جنہوں نے فتوے دے رکھے. قادری صاحب کا فتویٰ میں نے پڑھا. قادری صاحب فرماتے ہیں چونکہ یہ نان مسلم کنٹری ہے، یہاں سود پہ مکان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اسلامی لا نہیں ہے. اسلامی لا اسلامی کنٹریز میں ہوتا ہے، یہاں اسلامک لا نہیں ہے، تو ایک مکان کی گنجائش نکلتی ہے. تو میں نے ایک موقع پہ کہا تھا، دوبارہ یو کے میں اس کو دہرا رہا ہوں، قادری صاحب کیوں بریک لگا دیا آپ نے سود کے ایک مکان پہ؟ ایک گرل فرینڈ کا بھی اضافہ کر دو بیچاروں کے لیے، وسکی کی ایک بوتل کا بھی اضافہ کر دو. نان مسلم کنٹری ہے نا، مسلم لا تو ہے نہیں، تو جہاں ایک گھر دے رہے ہو ایک گھر والی بھی دے دو. لیتر تے تو پہن گے جو اگے جاؤ گے. تو حرام ہے سود پہ مکان لینا، حرام ہے سود پہ گاڑی لینا، حرام ہے سود کا معاملہ کرنا. سود کھانے والا، سود کھلانے والا، لینے والا، دینے والا، گواہ بننے والا، کاغذ لانے والا، سیاہی لانے والا، سب کے سب اس گناہ کے اندر شریک ہیں. آج کی زبان میں کہوں، بینک کا مینیجر، بینک کا کیشیئر، بینک کا چپڑاسی، بینک کا گن مین، جو اس کفر کے نظام کا حصہ بنے ہوئے ہیں، وہ سب اس گناہ میں شامل ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے جی ہم تو محنت کا پیسہ لے رہے ہیں، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو نہیں لے رہے، ہم تو جو محنت کر رہے ہیں. گن مین ہوں میں، گن مین ہی کر رہا ہوں. بھائی آپ اس غیر شرعی نظام کے پارٹنر بن چکے ہیں، حصہ دار بن چکے ہیں، تو اللہ کی بغاوت والے چیز کا جب حصہ دار بنیں گے تو گناہ اسی طرح ملے گا. اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے، ایک بندہ ایک ڈسکو چلاتا ہے، بدکاری کا اڈا چلاتا ہے، خود وہ بڑا شریف سادہ سا بندہ ہے، بالکل کچھ نہیں کرتا، آنے والے کا نام نوٹ کرتا ہے، روم نمبر بتاتا ہے. اس کا رزق حلال ہے؟ وہ تو محنت کا پیسہ لے رہا ہے. وہ خود تو کبھی بھی نہیں کیا، ایک دفعہ بھی زنا نہیں کیا اس نے، لیکن نام نوٹ کر کے روم نمبر بتا دیتا ہے. یہ وہی حال ہے جو بینک کے اندر ملازمت کر رہا ہے. تو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اس سود کے معاملات سے اپنے آپ کو بچائیے. اگر کوئی اس میں پڑ چکا ہے وہ اس سے جان چھڑائے. سب سے پہلے سچی توبہ کرے، پھر جو کچھ اس کے پاس ہے دے دلا کے جان چھڑائے. پتہ نہیں موت کب آ جائے، پتہ نہیں موت کب پکڑ لے. آپ مر جائیں گے، آپ کے سود کے مکان پہ آپ کی فیملی، آپ کے بچے مزے کریں گے، قیامت کے دن جواب آپ کو دینا ہوگا.